آج امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی قوم سے خطاب کیا ہے جس پہ ذرا آگے چل کر میں بات کرتی ہوں، لیکن کل ایران کے سابق وزیر خارجہ جواد ظریف نے عرب ممالک کو یہ پیغام دیا ہے کہ خلیجی ممالک نے گزشتہ 50 برس ایران کے خلاف سیکیورٹی کو بیچ دیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سیکیورٹی باہر سے خریدی نہیں جا سکتی۔ بیرونی فوجی بیسز استحکام نہیں لاتی بلکہ وہ جنگ کے لیے میدان ہموار کرتی ہیں۔ جواد ظریف نے کہا کہ عرب ممالک نے ایران کے خلاف ٹرمپ کی جنگ میں دیگر تمام اتحادیوں سے بڑھ کر مدد کے لیے جلدی کی، جبکہ اس کے بدلے انہیں ذلیل کیا گیا اور اسرائیل کے لیے ڈھال کے طور پر انہیں استعمال کیا گیا۔ جواد ظریف کا ٹویٹ دیکھ کر نہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک غریب کسان کو گاؤں کے رحم دل چودھری نے بہتر گزر بسر کرنے کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا تاکہ وہ کاشتکاری کر کے گھر کے اپنے اخراجات پورے کر لے۔ کسان نے اس زمین پر گندم کاشت کر لی۔ اچھا، جب گندم بڑی ہوئی تو ایک آوارہ گدھا ادھر نکل آیا۔ اس نے روزانہ کی بنیاد پہ گندم کھانا شروع کر دی۔ کسان نے دیکھا تو گندم کے کھیت میں بیٹھ کر زور زور سے گدھے کی ہلاکت کی۔ اس نے دعا کرنی شروع کر دی، کچھ دم درود بھی کیے، لیکن گدھے پر تو ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر کسان نے گدھے کو گھاس پھوس ڈالی، لیکن گدھے کو تو گندم کا چسکا لگ گیا تھا نا۔ خیر، اس کا پڑوسی کاشتکار ادھر آ نکلا اور کسان سے کہا کہ تم اس گدھے کو اپنے کھیت سے بھئی باہر کیوں نہیں نکالتے تھے؟ کسان بولا، دم دعا تو بہت کر کے دیکھ لیا ہے لیکن اثر ہی نہیں ہو رہا۔ پڑوسی نے معاملہ سمجھتے ہوئے ڈنڈا اٹھایا اور گدھے کی خوب دھنائی کر دی تو گدھے نے تو دوڑ کر جان بچائی اور پھر وہ دوبارہ کبھی اس کھیت میں واپس نہیں آیا۔ تو جناب، اب یہی صورتحال مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور عرب ممالک کی ہے۔ اچھا، عرب ممالک نے اسرائیل کے مقابلے کے لیے کبھی خود کو تیار ہی نہیں کیا تھا، تو اسی لیے تو 1967 اور 1973 کی جنگیں یہ بری طرح سے ہار گئے تھے، اور پھر انقلاب ایران کے بعد ایران سے بچاؤ کے لیے بلے کو ہی دودھ کی رکھوالی پر رکھ لیا، یعنی کہ ایران سے بچاؤ کے لیے امریکہ کو اپنے گھر میں گھسا لیا۔ تب سے اب تک مسلم ممالک آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل سے بچاؤ کے لیے بس دعائیں ہی کر رہے ہیں، لیکن ایران نے اسرائیل کے ساتھ وہ کی ہے جو کسان کے پڑوسی کاشتکار نے اس آوارہ گدھے کے ساتھ کیا تھا۔ اب اسرائیل کو تو دیکھیں یہ امید ہی نہیں تھی نا کہ کوئی ملک بد دعائیں کے ساتھ ساتھ ڈنڈا پکڑ کر اس اسرائیل کی دھنائی یا ٹھکائی شروع کر دے گا۔ وہ نیتن یاہو جو پوری دنیا میں بڑا بدماشی کے ساتھ دندناتا پھرتا تھا، وہ اب اسرائیل کے اندر اپنے دل میں کہیں چھپ کر بیٹھ گیا ہے اور اسرائیل سے باہر نکلنے سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں کسی اڑتے ہوئے میزائل یا ڈرون کا نشانہ ہی نہ بن جائے۔ اور نیتن یاہو کے اتحادی ٹرمپ کی صورتحال وہ ایسی ہے کہ وہ ایک دن یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ جیت لی ہے، پھر آپ دیکھیں کہ وہ اگلے دن کہتے ہیں کہ امریکہ یہ جنگ جیت رہا ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو ایران سے جنگ جیتنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، اور پھر وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہیں، جو انہوں نے یاد ہے کہ بڑے زور و شور سے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ جی ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا ہے۔ اچھا، آج انہوں نے اپنے خطاب میں ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لیتے ہوئے ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اور 3 ہفتوں تک ایران پر شدید حملے کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔